محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف سٹی 26 نیوز حیدرآباد۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے انسان کی داستان غم کو کسی زمانے میں مشہور و معروف شاعر ہوا کرتے تھے۔ جی ہاں، میرا اشارہ اس دکھی انسان جو کبھی معروف شاعر ہوا کرتے تھے، ساغر صدیقی۔ آئیے نیوز کی رپورٹ شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سٹی 26 نیوز حیدرآباد محمد ہاشم لاشاری کی تیار کردہ اس رپورٹ میں۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں پاکستان کے معروف شاعر ساغر صدیقی کی زندگی کے بارے میں اور ان کے زندگی کے آخری ایام کے بارے میں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ شاعر ساغر صدیقی کو جب عدالت میں جج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جج صاحب میں 12 سال سے چف کیا ہوں، آپ نے مجھے جیل بھیج دیا تو میں مر جاؤں گا۔ انتقال سے ایک روز قبل ساغر اپنے بھائی کے گھر گئے تو دیکھنے والوں نے کیا ماجرا دیکھا۔ ساغر صدیقی کی زندگی کے آخری چند ہفتوں کا افسوسناک احوال۔ مصدقہ ذرائع بتاتے ہیں کہ مشہور زمانہ شاعر ساغر صدیقی کی زندگی کے آخری ایام انتہائی خراب حال میں گزرے۔ زندگی کے غموں نے انہیں بیمار کر ڈالا اور شاعر دوستوں کی محفل میں انہیں نشئی بنایا۔ پھر نشے میں زیادہ سے زیادہ لطف کے چکر میں مافیا کے چند ٹیکوں کے عادی ہو گئے اور ایک دو بار انہوں نے طے کر لیا کہ وہ یہ لت چھوڑ کریں گے اور خوبصورت زندگی بسر کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر بھی بنایا، مگر ان کی قسمت میں اچھی نہیں تھی۔ ایک بار پولیس دیگر نشیوں کے ساتھ انہیں گرفتار کر کے لے گئی۔ اس کی گرفتاری کی خبر اخباروں میں چھپی، مگر پورے لاہور سے کوئی اس کی ضمانت دینے اور رہا کروانے کے لیے نہ آیا۔ اس عدالت میں پیش کیا گیا تو ساغر صدیقی نے جج سے کہا، جناب والا، میں نشئی آدمی ہوں، جیل میں رہوں گا تو مر جاؤں گا، آپ کو اپنے بچوں کا واسطہ ہے، مجھے رہا کر دیں۔ ساغر صدیقی کے ایک اور دوست وکیل نے کوشش کی کہ ساغر صدیقی کو جیل میں رکھا جائے یا پاگل خانے بھجوا دیا جائے تاکہ وہ کچھ عرصہ نشے سے دور رہے اور نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے تو ایسا رہا کروایا جائے۔ مگر ساغر صدیقی سے جب جج نے یہ پوچھا کہ تم نے چیخ کر رہائی کی درخواست کی، جس پر انہوں نے رہا کر دیا گیا اور وہ دوبارہ نشہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ اس وقت نے ساغر صدیقی کو اس حد تک نقصان پہنچایا کہ ان کا جسم انتہائی کمزور ہو گیا، انہیں فالج کا اٹیک بھی ہوا اور دایاں ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیا اور ان کی بینائی بھی شدید متاثر ہوئی تھی۔ ساغر صدیقی تو ابتدائی ایام میں جب نشہ کرتے کچھ ہی ماہ ہوئے تھے، انہیں انور کمال پاشا نے اپنی ایک فلم گانا لکھوانے کے کہا۔ ساغر صدیقی کو ایڈوانس معاوضہ 500 روپے دیا گیا۔ پاشا صاحب کے کہنے پر ایک دوست نے انہیں بازار لے گئے اور جوتے کپڑے دے دیے اور باقی رقم ان کی جیب میں ڈالی، مگر ساغر بجائے گھر جانے کے نشے کے اڈے پر چلے گئے۔ خود بھی جی بھر کے کیا اور وہاں موجود سب لوگوں کو بھی کروایا اور خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے۔ ان دونوں وہ لاہور میں سرکولر روڈ کے ایک فٹ پاتھ پر رہتا تھا۔ جب ساغر کی غزل چراغ توڑ جلاؤ بڑاؤ اندھیرا ہے مشہور ہوئی تو مہدی حسن لاہور کے ایک بڑے پبلشر کے ساتھ ساغر صدیقی کو ملنے ان کے فٹ پاتھ والے غریب خانے پر آئے۔ مہدی حسن 1000 روپے ساتھ لائے تھے تاکہ ساغر کو پیش کریں، مگر جب وقت وہ آئے تو ساغر صدیقی وہاں سے چلے گئے۔ چنانچہ یہ لوگ مایوس واپس لوٹ آئے۔ جب ساغر کو ہوش آیا تو یہ جان کر وہ پریشان ہوا کہ اسے ملنے اتنی بڑی ہستی آئی تھی اور وہ ان سے ملاقات سے محروم رہا۔ وہ اسی روز اب پبلشر کی دکان پر گیا اور ان سے 500 روپے ادھار جائے اور تاکہ اگلی رات جن کا سامان ہو۔ ساغر اپنے حالات سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے کئی بار ایک کمرہ کرائے پر دیا، مگر نشہ اور نشئی دوستوں نے اسے ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ اکثر کرایہ نہ دے پاتا اور اسے کمرے سے نکال دیا جاتا۔ پھر شاید اسے فٹ پاتھ پر رہنے کی عادت بڑھ گئی۔ یہ واقعہ صرف ایک افسانہ ہے۔ ساغر صدیقی جس لڑکی سے عشق کرتے تھے وہ ایک معمولی شخص کی بیٹی تھی۔ ساغر نے جب رشتے کے لیے اپنے گھر والوں کو کہا تو ان کا جواب تھا، ہم خاندانی لوگ ہیں، ایک معمولی تنور والے کی بیٹی سے تمہاری شادی ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ تو درست ہے کہ زیادہ تر پبلشر ان کی شاعری خرید کر اور اسے کتاب میں چھاپ کر لاکھ پتی بنے، لیکن ساغر صدیقی کی 150 کے علاوہ عملی مدد کسی نے نہیں کی، اسے کسی طرح نارمل زندگی کی طرف لائیں۔ مگر یہ بھی درست ہے کہ زندگی کے آخری دنوں میں وہ چند صحافیوں نے انہیں حالت بہتر بنانے کے لیے اخبار میں امداد کی اپیل کی۔ کچھ رقم احمد نظیم قاسمی کے پاس جمع ہو گئی، مگر افسوس یہ رقم بھی ساغر کے علاج پر نہیں
بلکہ لت پر لگ گئی۔ ایک آخری امید لیے کچھ مخلص دوستوں نے ساغر کو فٹ پاتھ سے اسپتال منتقل کرنا چاہا تو ساغر صدیقی بولے اسپتال نہیں جاؤں گا، ڈاکٹر مجھے مار ڈالیں گے۔ پھر انہیں جب بھی اسپتال لے جانے کا کہا جاتا وہ غائب ہو جاتے اور گھنٹوں اپنے ٹھکانے پر نظر آتے۔ وفات سے ایک روز قبل جب کھانستے ہوئے منہ سے خون آنے لگا تو آخری امید کے طور پر اپنے بھائی کے گھر گئے۔ شاید اسے یقین تھا کہ اب اس کی زندگی کی شمع بجھنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ چاہتا ہو کہ کم از کم لاوارث نہ مرے۔ وہ بھائی جو اگر چاہتا تو ساغر کو راہ راست پر لا سکتا تھا، مگر پرسوں نے اس ساغر صدیقی کی خبر نہ لی۔ ساغر صدیقی کے بھائی نے اسے گھر میں بٹھایا، کچھ کھلانے پلانے کی کوشش کی، مگر وہ اب ساغر کا جسم کھانا پینا قبول نہیں کر رہا تھا۔ رات ہوئی جو جانے کیسے گزر گئی اور اس رات کو صبح ساغر صدیقی اپنے بھائی کے گھر میں مردہ پائے گئے۔ حالانکہ یہ واقعہ زیادہ مشہور ہے کہ ساغر کی موت ساغر سڑک کنارے فٹ پاتھ پر ہوئی تھی۔ بہرحال ساغر صدیقی آخری رسومات ادا کر کے انہیں قبرستان میاں نصاب میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ کریم ساغر صدیقی کی درجات بلند کرے۔ محمد عاصم لاچاری، بیورو چیف، سٹی 26 نیوز، حیدرآباد۔